اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور ہمارے ایک کلک کرنے پر خبر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلی جاتی ہے، اور پھر خبر کو پھیلانا بہت ہی آسان ہو چکا ہے اور بہت ہی ایزیلی ہم کوئی بھی انفارمیشن، کوئی بھی ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ ہزاروں کروڑوں لوگوں کو اکٹھے کنوے کر سکتے ہیں۔ اس میں قرآن پاک کی طرف سے ایک نصیحت ہے جو ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے، اور کوئی بھی انفارمیشن آگے بھیجنے سے پہلے اس کو چیک کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں ہمیں آیت نمبر 6 میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کو چیک کر لیا کرو، ویریفائی کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم کسی قوم کو، کسی لوگوں کو اپنی جہالت میں نقصان نہ پہنچا دینا، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور تمہیں بعد میں پتہ چلے اس چیز کا اور تم اس کے اوپر پھر ندامت دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے، اور خاص طور پہ وہ خبر آتی ہے فاسق کسی بندے کی طرف سے، اور فاسق وہ بندہ ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے یا جو خبر کو ویریفائی کیے بغیر آگے بھیج دیتا ہے، وہ بھی اسی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے، یعنی سنی سنائی بات کو جو وداؤٹ ویریفیکیشن آگے بھیج دیتا ہے۔ تو تم خبر کو چیک کر لیا کرو، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہاری بات کو ایسے ہی آگے بڑھانے کی وجہ سے تم کسی لوگوں کو یا کسی قوم کو نقصان پہنچاؤ اور بعد میں تمہیں ندامت ہو اس چیز۔ تو آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں، ٹویٹر، فیس بک کے زمانے میں، ای میلز کے زمانے میں، ہم بہت جلدی ہی ایسے میسیجز فارورڈ کر دیتے ہیں جو کہ یا تو غلط بھی ہو سکتے ہیں یا اسلامی نظریات کے مطابق نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ کچھ ایسے جوکس ہوتے ہیں، کچھ ایسے مذاق ہوتے ہیں جن میں دین اسلام کا یا اسلام کے قوانین کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، یا کسی ملک کے، کسی لیڈر کے، کسی بندے کے، کسی کمپنی کے، کسی بھی فرد کے بارے میں ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ کسی نے فارورڈ کی اور بس ہم نے اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ آگے فارورڈ کر دی، یا کوئی ایسے گانے بجانے یا فلمی سین یا کوئی ایسی چیز جو کہ اسلامی روایات کے خلاف ہیں، یا میوزک کی ایسی چیزیں ہو گئی جو اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، اور وہ ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، تو ہم اس گناہ میں حصے دار بن جاتے ہیں، اور قیامت کے دن ہمیں اس سب کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ جس طرح سے ہم ایک اچھی بات آگے پہنچا کر اپنی نیکیاں بڑھا سکتے ہیں، کہ میں نے ایک اچھی بات آگے فارورڈ کی اور وہ آگے فارورڈ کی گئی، اور جس طرح وہ جتنے بندوں تک پہنچی وہ سب کا ثواب ہمیں ملتا ہے، اسی طرح ہماری ایسی کوئی بھی چیز آگے فارورڈ کر دینا جو ٹھیک نہیں ہے، اس کا ہمیں جواب بھی دینا پڑے گا۔ اسی طرح جب ہم کوئی حدیث مبارکہ بھی فارورڈ کرنے لگیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ایک دفعہ ہم یہ چیک کر لیں کہ یہ حدیث کیا واقعی صحیح ہے، کیونکہ بہت سے ایسے وظائف اور ایسی من گڑت احادیث بھی لوگ انجانے میں فارورڈ کر دیتے ہیں، جو کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، لیکن احادیث کی کتابوں میں اس کا کوئی حوالہ بھی موجود نہیں ہوتا۔ تو جو ہماری طرف سے جو بھی انفارمیشن فارورڈ ہو، ہمیں وہ چیک کر لینی چاہیے کہ کہیں وہ کوئی غلط تو نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی کمانے کی نیت سے اور نیکی کمانے کی غرض سے اپنے ذمے ایسی برائیاں ڈال رہے ہوں جو کہ نہ صرف ہمیں اپنی برائی کا جواب دینا پڑے بلکہ ہزاروں ان لوگوں کی برائیوں کا بھی ذمہ ہمارے اوپر پڑ جائے جن کو ہم نے وہ فارورڈ کی۔ تو یہ ایک بہت سینسٹیو سا میٹر ہے، اس کو ہم نے بہت کیئرفلی فارورڈ کرنا ہے، بہت کیئرفلی ہم نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے کہ خبر کو ہم ویریفائی کریں، اور ویریفیکیشن کے بعد ہم اس کو فارورڈ کریں یا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ، اپنے نبی سے محبت اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔